عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات میں تعطل برقرار ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، بد اعتمادی کیا ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، پی ٹی آئی کی کیا سوچ رہی ہے، عوام کو کیا بتایا جا رہا ہے اور اپنے بند کمروں میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے مین رہنماؤں عمران خان سمیت، شاہ محمود قریشی سمیت، یاسمین راشد سمیت دیگر جتنے رہنما ہیں، ان کے خلاف مقدمات اچانک ایک دفعہ پھر تیز ہو گئے ہیں۔ کیا کون سے مقدمات میں تیزی آئی ہے اور کب تک ان کے فیصلے آنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ کو آج بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، لیکن بعد میں اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا۔ اب آزاد کشمیر میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور آنے والے دن ہیں، آنے والے الیکشن ہیں، ان میں جو پی ٹی آئی کے باغی اراکین اسمبلی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، یہ اہم موضوعات ہیں۔ ان اہم موضوعات پر ہمارا تبصرہ سننے سے پہلے، خبر سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ افضل بٹ ود فیکٹس یعنی ہمارا پروگرام، ہمارا یہ چینل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار تجزیے اور خبریں پہنچ سکیں۔ تو آئیے آپ کو چلتے ہیں کہ روزانہ آپ یہ سن کر تنگ آ چکے ہوں گے کہ حکومت کی یہ شرط ہے، پی ٹی آئی کی یہ شرط ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ حکومت یہ سوچتی ہے کہ بار بار پی ٹی آئی جو دھمکیاں دیتی ہے، کبھی اندر آتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی ڈیڈ لائن ایک دی جاتی ہے، کبھی خان صاحب دوسری ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں۔ حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ اچانک حلف اٹھائیں گے اور پھر پاکستان پر ایک دباؤ آئے گا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں جو وفاقی حکومت ہے وہ مجبور ہو جائے گی پی ٹی آئی کے مطالبات تسلیم کرنے میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے حکومت کا کہ اب جو پی ٹی آئی سوچتی ہے، وہ جو اپنے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم مذاکرات کی ٹیبل پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو ہم لاکھ تردید کرتے رہیں، لیکن یہ تاثر کبھی زائل نہیں ہو سکے گا کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر کے یہ مراعات لی ہے۔ انصاف لوگ کم کہیں گے، مراعات زیادہ کہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو ڈیل کا لفظ ہے اس کو خان صاحب نے بھی بڑا متعارف کرایا ہوا ہے، اور اب بھی خان صاحب کی مجبوری وہ یہ ڈیل کا لفظ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں کہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے۔ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بار بار، خاص طور پر جب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ، کیس کا فیصلہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے خان صاحب کے فیوچر کے حوالے سے، ان کی شہرت کے حوالے سے، ان کی نیک نامی کے حوالے سے۔ تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو بار بار یہ فیصلہ جو ہے وہ سنانے کی بجائے اس کو ملتوی کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کوئی خان صاحب کو ریلیف دینا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو بحث چل رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے ایک دوسرے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، انہوں نے سزا تو سنانی ہے، اس کا کیس کو انہوں نے 1 سال سنا ہے، اور جو مرضی ہو جائے انہوں نے خان صاحب پر یہ داغ لگانا ہے کہ خان صاحب نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے اب ان کے فیصلے غلط تھے، اور یہ مالی بے ضابطگی کے حوالے سے ان پر یہ چار ہی لگ رہا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اب، یعنی جو تاریخیں 2 گزر چکی ہیں، ان تاریخوں میں اگر 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ دے دیتے تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری ریلیف ملنے کے امکانات تھے، کیونکہ اگر ماضی کو دیکھا جائے جتنے ایسے کیسز آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا رہا۔ اور اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیس اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 5 نئے جج آ رہے ہیں، آنے ہیں، ڈیمانڈ ہو چکی ہے، نام مانگے جا چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا جا چکا ہے۔ جس دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے اس دن 5 نئے جج آ جانے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کا، یہ فیصلہ اس وقت سنایا جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 نئے ججز آ چکے ہوں گے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس وقت کی پوزیشن کیا ہوگی؟
کہ عام طور پہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد باقی صوبوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں کہ جس صوبے کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں نئے ججز بھرتی ہوتے ہیں تو وہاں جوڈیشل کمیشن میں وہاں کا چیف جسٹس ہوتا ہے، سینئر پیون جج ہوتا ہے اور بار کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جو پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے، جو ہمیں انہوں نے آگاہ کیا کہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس میں چیف جسٹس کا نام تو لکھا ہوا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ممبر ہیں۔ سینئر پیون جج کا نام چاروں صوبوں میں موجود ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں ہے، کیونکہ سینئر پیون جج جو ہے وہ ممبر ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کا، تو اس کا نام نہیں لکھا گیا کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب ہیں۔ نام خالی ہے لیکن ہونے کیا جا رہا ہے، جس کا ڈر ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 5 ججز آنے ہیں ان میں سے 3 تو آئیں گے نئے وکیل، جن کو جوڈیشل کمیشن چاہے گا وہ بن جائیں گے۔ ایک جج آ سکتا ہے لوئر جوڈیشری سے، 4 ہو گئے نئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جج جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے آ رہا ہے، وہ جج صاحب جو ہیں وہ سینئر پیون جج ہوں گے، اور وہ سینئر پیون جج کے طور پر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے، پھر وہ 4 ججوں کو بھرتی کریں گے، اور وہ 4 جج نئے جج جب تعینات ہو جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیون جج نہیں ہوں گے۔ جو لاہور سے ہائی کورٹ کے جج ہوں گے وہ سینئر پیون جج بن چکے ہوں گے، اور محسن اختر کیانی صاحب کی جگہ وہ لے چکے ہوں گے۔ عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کا خدشہ ہے، جو ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے جانے سے پہلے ہی یہ 4 جو جج یہاں سے ہوں گے، 5ویں پیون جج ہوں گے، اگر وہ آ جائیں گے، ادھر سے سزا ہو بھی جائے گی، تو پھر بینچ ایسا بنے گا، پہلا والے جو بینچ جنہوں نے خط بھی لکھا تھا سپریم کورٹ کو، وہ ججز شاید اس بینچ میں سارے شامل نہ ہوں، نئے ججز زیادہ ہوں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں اس بینچ میں، اور پھر ان کا خیال ہے کہ ہمیں ریلیف ملنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 190 بلین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ اس لیے لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ تھی صورتحال جو ہم نے آپ کو بتائی۔ تو دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات میں اچانک تیزی آ گئی ہے۔ آپ کو لاہور کا بتاتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل صاحب نے آج شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، صنم جوید صاحبہ کے خلاف کوٹلہ لکھپت جیل میں 9 مئی کے واقعات میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ظاہر ہے اب کیس تیزی سے چلے گا اور فیصلے کی جانب بڑھے گا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں علی مین گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، ان کو ختم کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن سیشن کورٹ نے وہ بھی برقرار رکھے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یعنی جو کیس اسلام آباد بس سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے جی ایچ کیو حملہ کیس، تو انہوں نے کہا کہ 13 جنوری سے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، اس میں خان صاحب بھی ملزم ہیں۔ تو یہ اچانک تیزی جو ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد ان کی سزا سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب آپ کو لیے چلتے ہیں آزاد کشمیر۔ دوستو، جب آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں حکومت بنی، وہاں 53 کے اراکین میں، اس میں تمام ریزرو کو ملا کر جو ایٹ دا اینڈ پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں 32 تھیں، اور باقی تمام جماعتوں کی ملا کر وہ نشستیں تھیں 21۔ لیکن ہوا کیا کہ پی ٹی آئی کے 2 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تنویر الیاس صاحب ایز پرائم منسٹر، اور چودھری مقبول صاحب جو ہیں وہ سیالکوٹ گوجرانوالہ کی سیٹ سے ایم ایل اے تھے، وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ ایک سیٹ نون لیگ کو مل گئی، ایک پیپل پارٹی کو مل گئی، ان کی ایک سیٹ اور بڑھ گئی۔ اور اب ایوان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے نام پر جو پارلیمانی پارٹی موجود ہے اس میں ٹوٹل 6 لوگ رہ گئے ہیں۔ خواجہ فاروق صاحب ہیں،
قیوم نیازی صاحب ہیں، رفیق نیّر صاحب ہیں، اقبال مور صاحب ہیں، دیوان محی الدین صاحب ہیں اور حافظ احمد رضا صاحب ہیں. اور 30 وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، عمران خان کا فوٹو لگا کر کامیاب ہوئے، اس کا نعرہ لگا کر کامیاب ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا. جن میں سے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق صاحب پرائم منسٹر ہیں، ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں، ٹھیک ہے. اور ان 30 میں سے 6 آپ نکال دیں، 24 لوگ جو ہیں وہ اب فارورڈ بلاک میں ہیں. 22 وزیر ہیں، ایک علی شان سونیے بھی گئے ہیں، ان کو وزیر نہیں بنایا، وہ بھی ظاہر وزیر بن جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو 30 اراکین اسمبلی ہیں، یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. ان 30 میں سے جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی میں رہ گئے 6، 24 جو ہیں فارورڈ بلاک میں، ان میں سے ایک وزیر اعظم ہیں، ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں، 22 وزیر، 21 وزیر ہیں. یہ وزیر تو ہیں، لیکن وہ ان کے حلقے کی صورتحال یہ ہے کہ جن ووٹروں نے انہیں منتخب کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا تھا. تو وہاں اب یہ صورتحال ہے کہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہاں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کیوں ہے، وہاں سیاسی عدم استحکام کیوں ہے، سیاسی استحکام کیسے آئے گا. ان حالات میں اس سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ارکان اسمبلی سوچ رہے ہیں کہ 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں، ہمارا فیوچر کیا ہے. پہلے تو یہ سنا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہیں وہ نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، ابھی انہوں نے اس کا اعلان بھی نہیں کیا. اور جو وقت قریب آ رہا ہے یہ سمجھا جائے گا ایک نئی جماعت الیکشن سے پہلے اپنی فوٹنگ کیسی بنائے گی. اب وہ ارکان اسمبلی دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی صلح ہو جاتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خان صاحب واپس آ جاتے ہیں، خان صاحب عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے زیادہ تر لوگ واپس چلے جائیں گے. اگر وہ واپس وہاں نہیں جا سکتے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ورکر تو ہیں، انہوں نے الیکشن تو لڑنا ہے، نئی جماعت نہیں بنتی، مشرف کانفرنس میں جانے کا آپشن تقریباً انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو اب جن حلقوں میں ان کا مقابلہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے وہاں تو پیپل پارٹی انہیں نہیں لے سکتی، جہاں ان کا اسٹرانگ آدمی موجود ہے. جہاں نون لیگ کے ساتھ موجود ہے ان کا مقابلہ، وہاں نون لیگ ان کو نہیں لے گی. تو اس لیے یہ وہ اراکین اسمبلی ہیں 24 جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک سے جن کا تعلق ہے، ان کا فیوچر ابھی تک ہوا میں معلق ہے. ابھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کون سا ایم ایل اے جو ہے ان کے رابطے پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، کون سا ایم ایل اے اس کے نون لیگ کے ساتھ ہیں، اور کون جو ہے وہ واپس بیک ٹو پویلین جانا چاہ رہا ہے. آج ہی ہم بتاتے ہیں، لیکن آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.